سوچ رہی ہوں میں کیمرہ کہاں لگاؤں. کیمرہ لگاؤں گی یہاں پر. ان کی حرکتوں کی وجہ سے میں سینٹر سے باہر نکلی کہ جب میں جاتی تھی تو تب یہ کچھ بھی کرتے تھے بچے کے ساتھ. مجھے علم نہیں ہوتا تھا اور یہ بات نہیں کر سکتا. ساری مشکل یہاں پر ہوتی ہے. ابھی پھر سے یہ آئے گی اور یہ بچے کی حالت دن بدن 2 دن ہے یا تیسرا دن ہے آج اس کا, اور اس کی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے. اور ابھی یہ نہیں ہے تو آپ آواز دیکھیں, سب کچھ دیکھیں کیسا یہ ہوا ہے. بچے کو یہ تنگ کرتی رہتی ہے, انگلیاں دیتی رہتی ہے, مارتی رہتی ہے, تو بچہ بہت تیزی سے روتا رہتا ہے. تو جب بھی خاص میں نماز کے لیے جاؤں تو یہ بچے کی جان ہی نکال لیتی ہے. اس کا جب یورین بیگ کو صاف کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ بڑی زور سے رو رہا ہوتا ہے کہ یورین بیگ کو جو یورین پائپ سے آرام سے پل کرنا چاہیے, پر یہ مجھے لگتا ہے بہت زور سے کھینچتی ہے. تو میری جو نماز ہوتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے, میں پڑھ ہی نہیں سکتی. اور ابھی اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ آئے گی. میں کوشش کروں گی کہ یہاں پر میں لگا سکوں ویڈیو, پر نہیں لگا سکتی. اسے ہینگ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر لگانے کے بعد سے سمجھ تو آئے گی بات. آج تیسرا دن ہے, لیڈی نرس ہے اور بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہے. سوائے میں رکھوں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرے پاس کوئی اور پیراسیٹامول نہیں بچے کو دوں کہ اس کے سر کے درد سے ان کی عادت ہوتی ہے. ان کی شکایت ڈاکٹروں نے کی ہے کہ یہ تنگ کرتے ہیں بچوں کو, اپنے بچے کے اوپر آنکھ رکھ, پر میں نے کبھی غور نہیں کیا. تو آج 1 سال کے بعد ہمیں لیڈی ہے جو آرڈر کیا ہے, اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. تو بس ان کے یہ ہو یا جینس ہو, یہ ٹرک کے ساتھ لازم کھیلیں گے, لازم. پہلے بھی نرس آیا, اسے میرا جھگڑا ہوا, جس سے کہ میں نے آپ کو بہت پہلے یوٹیوب میں بھیجا. اس کو اپنے آپ کو کیمرے کے آنے سے بھی منع کرتا ہے کہ مجھے کیمرے میں مت لے کے. اور وہ نرس تھا جس نے بچے کے ٹرک کے ساتھ کھیلا صبح, اور میں فٹافٹ آ گئی تو روتے ہوئے ملا مجھے اچھا خاصا. تو ان کی عادت ہوتی ہے, آتی ہے بچے کو خون ٹرک سے کرتی ہیں, جو ان کے گلے میں پائپ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ان کا کھانا پینا شروع ہوتا ہے, یہ ایپل کھاتی ہیں, یہ گوشت کھاتی ہیں, یہ فش کھاتی ہیں, چکن ان کے کھانے میں ہمیشہ ہوتا ہے. اور میں نے جو یہاں پر قرآنی لوحہ لگایا تھا, قرآنی لوحہ بچے کے سر کے پاس لگایا ہوا تھا, آج مجھے وہ بھی نہیں مل رہا اسٹیکر. ان کو قرآن سے اور قرآن کی کوئی ایسے پیج ہو یہاں پر لٹکایا ہوا یا ہینگ کیا ہوا, چپکایا ہوا, ان کو بہت غصہ آتا ہے. تو ان کو علم ہوتا ہے میرے بیگ میں قرآن ہے, تو یہ جان بوجھ کے جو بچے کا سوکس ہے یہ وہاں پھینکتے ہیں جہاں پر قرآن ہو. قرآن کی بے ادبی کرنے میں یہ پہل کرتے ہیں. عبادت کے لیے جاؤں تو ان کو بہت نفرت ہوتی ہے. اور جو پیشاب ہوتا ہے یہ لیک پہلے کریں گے. پورے میرے جو ٹریننگ روم میں پیشاب جو بچے کا بیگ ہوتا ہے یہ لازم پہلے اندر انٹر کرتے ہی, جب یہ کام ہوگا نا ان کا پہلا, تو کہ یہ بیگ صاف کریں گے اور پیشاب کو زمین میں رکھیں گے. میں نے 1000 دفعہ بولا کہ پیشاب سے ذرا صاف, کہ میں وضو میں رہتی ہوں, میں پاؤں یہاں وہاں گھومتے رہتے ہیں, مجھے صاف جگہ چاہیے. تو اگر مصیبت لگتی ہے تو یہ بیگ کا کام نہیں میں خود کر لوں گی. ان کے پاس تو کام ہوتا نہیں سوائے ایک کے بیگ چینج کرنا ہے, کہ پیشاب کا بیگ جو ہے اسے ڈرین کرنا ہے, اور کوئی کام نہیں ان کے پاس ہوتا ہے. اور بچے کو رلانا ان کا سب سے بڑا ایم ہوتا ہے, کہ پھر یہ 2 نرسیں آرڈر کرے گی, پھر یہ تکلیف میں رہے گا, بچہ تکلیف میں رہے گا. تو ان کی عادت ہوتی ہے, اللہ نے پتہ نہیں کیا ان کو دیا, مجھے نہیں پتہ. اور جو ہے نا ان کو رکھنا اس کو جو سکھایا ہے, جو میل نے سکھایا ہے سب کچھ, کیونکہ یہ پہلی بار آئی تھی تو آدمی نے اس کو, جو میرا نیو میل اسسٹنٹ نرس تھا اس نے اس کو سکھایا. اور 24 گھنٹے چپکے رہے, باتیں کرتے رہے. میں نے بولا کہ میں نے تجھے کوئی کام دینا ہی نہیں ہے, تو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں سکھا دوں گی. آدمی سے کچھ مت سیکھ, کچھ ہے ہی نہیں تیرا سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ, کہ میں تجھے کام دوں گی نہیں کچھ بھی کرنے کے لیے. تو بس بیٹھ کے واچ کرے گی اسے, بس اپنا ناشتے کا خیال رکھ. اور جو میں یوٹیوب میں بناتی رہتی ہوں, سب کو پتہ ہے کہ میں جو ڈشز بناتی ہوں, ریسیپی بناتی ہوں, سیدھا ان کی طرف آتا ہے جاتا ہے
ان کے ڈرائیورز کو بھیجتی ہوں، ان کو بھیجتی ہوں، اس کے باوجود یہ ان کی یہ حالت ہے، یہ شدت ہے، یہ بچے کو کوئی ٹائم جو ہوتا ہے نا ویسٹ نہیں کرتے کہ اس کے سر کو مارنے کے لیے یا اس کو ٹرک کو اس کے زخمی کرنے کے لیے۔ اور یہ میں نے نہیں کافی لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو پیشنٹ جو سینٹر میں ہوتے ہیں ان کے سروں میں اتنے کس کے مارا جاتا ہے کہ سوجن کے نشان ہوتے ہیں، تو یہاں بھی یہ حرکت نہیں کر سکتی۔ پر جو اس کے ہاتھ کا نشان ہے انشاءاللہ ابھی میں نیند میں ہوں نا، تو بس جو میں نے آنکھ تھوڑی سی لگائی اٹھی ہوں، میں نے سب سے پہلے بھی سب کچھ بتا دیا ہے۔ ابھی اس کے آنے کے بعد میں بتاؤں گی کہ بچے کی کنڈیشن کیسی ہوگی اور اس کے گلا کیسے لولا ہوگا۔ بس اس کے آنے دو، یہ بہت ہی اچھی، کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اس سے زیادہ اچھی نرس ملے گی نہیں ملے گی، یہ ملی ہے نرس بہت دیر کے بعد، ڈھونڈنے کے بعد یہ نرس ملی، کہتے ہیں بہت اچھی نرس ہے، اسے تکلیف مت دینا، اسے کچھ مت کہنا۔ میں نے بولا ہے کہ میں نے کوئی پارٹی تو کرنی نہیں کہ میں اسے کچھ کہوں، تو بس یہ ہے کہ یہ بچے کا خیال رکھے، اپنی جگہ میں بیٹھے گی اور کچھ بھی نہیں۔ اور بس ابھی اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آنے کا ہو رہا ہے، اس کے بعد بس میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ کے بعد میں بتاؤں گی کہ یہ بچے کی کنڈیشن کیا ہوگی، اس کے پوسٹر اس کے پکچر لے کے بتاؤں گی۔ اگر صحیح کنڈیشن رہی تو شام کو شاید خراب ہو جائے، کیونکہ یہ اپنا کام ضرور کرتی ہیں، میری ذرا سی جانے کی دیر ہوتی ہے۔ جب میرے بچے کو مارا ہے ہاتھ میں، اس کا پورا جو اس کے ہاتھ میں نیلا نشان پڑا ہے، اس کی ہڈی میں جو مارا ہے، یہ تبھی ہوا جب میں کچن میں ان کے لیے کھانا پکا رہی تھی، ان کے لیے جب میں ناشتہ بنا رہی تھی، تو یہ ان کو ٹائم نہیں ملتا، میں پوری طریقے سے بچے کے اوپر بیٹھی رہتی ہوں، لیکن جہاں ٹائم ملے یہ بچے کو زخمی کر کے جاتے ہیں، اس کے پاؤں کی سکن، اسکریچز، ناخن کھینچ کے جاتے، کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے، جیسے یہ کہوں کہ بس کہ ان کے لیے کوئی برا نہیں کر سکتا، ان کو یہ بات کا پتہ ہے کہ کوئی بھی کوشش کر لے، ہم جو چیز ہے نا کدھر سے بھی نکل آئیں گے، ان کی یہ کوشش رہتی، ان کے چہرے سے ان کی کانفیڈنس سے یہی لگتا ہے کہ ان پہ کوئی مصیبت نہیں دے سکتا، کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالنا جانتے ہیں، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ تو نہیں جانتی، ایسے کچھ ایسے یہ چہرہ ایسے ہی بولتا ہے، اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اور کہ تو اپنے لیے مشکل کرے گی ہمارے لیے مشکل کرنے کے بعد۔ تو بس میں نا جس دن میں نے دیکھ لیا کچھ کیا اس نے نا بچے کے ساتھ، کیونکہ مجھے ساری حرکتیں تو پتہ ہے، پر یہ جو میرا بستر بھی انہوں نے توڑ دیا، جب میں اٹھتی ہوں بستر سے تو اس کی آواز آ جاتی ہے، یہ تب توڑا جب میں مارکیٹ میں گئی تھی سامان لانے، تو میرا بستر انہوں نے توڑ دی، جب بھی میں بستر سے اٹھوں تو اس کی اچھی خاصی آواز آتی ہے، اور یہ اپنی جو اصلیت ہے اس سے یہ میں دیکھنے سے محروم ہو جاتی ہوں۔ تو اب تو کچھ کہہ نہیں سکتی، کچھ ثبوت تو ہے نہیں کہ بستر کس نے توڑا، میں نے نہیں توڑا، ایسی آواز تھی۔ تو ان کی ذلیل حرکتیں بہت ہیں، میرے بچے کے سوکس غائب ہو گئے ہیں، میرے بچے کی شرٹیں غائب ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد ہمارے جھگڑے بہت ہوتے ہیں، میرے بچہ اچھا خاصا جھگڑا کرتا ہے جو بڑا لڑکا میرے ساتھ، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ جادوؤں میں یہ انسان پہلے ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر کشش ثابت کرنا اور اپنے آپ کو ایسی جگہ کھڑا کرنا کہ کوئی بھی مائل ہو جائے ان کی طرف۔ میرے بیٹے کی چیزیں، بہت سی چیزیں، شرٹس ہیں، یہ نہیں کر رہی، یہ جو جینس ہے نا ان سے میرا جھگڑا ہوتا ہے، وہاں سے میرے بیٹے کی چیزیں جوڑی کرتے ہیں۔ اور تو اور چھوڑو بچوں کی بات، جب میں نے اپنی بلیوں کو کچن میں ڈالا تھا، آپ کو پتہ ہے بلیاں ہیں چھوٹی سی 4 مہینے کی ہیں، ان کو میں نے کچن میں رکھا ہوا تھا، تو میں کچن میں جانے والی تھی، اس کو نہیں پتہ، نرس کو، میل نرس کو نہیں پتہ جو آدمی تھا کہ میں کچن میں آنے والی ہوں، اس نے اپنی کافی بنائی اور بلی کو اتنی زور سے مارا کہ دروازہ ڈھم کر کے آواز آئی اور میں دروازہ کھولنے والی تھی، تو بس جب میں دروازہ کھولا تو اندر یہ ملا، دھکا دے کے اس نے بلی کو پیچھے کیا، اتنے ظالم ہوتے ہیں، اور میں نے پھر سے کچھ نہیں آنکھوں سے دیکھ پائی، بس سوائے آواز آئی کہ بہت ضرور سی چیز کسی دروازے پہ پھینکی، دروازہ کھولا تو میری چھوٹی بلی سہمی ہوئی، اتنی زیادہ سہمی کہ وہ ہلنے کے قابل نہیں تھی، پر وہ اتنا اچھی طریقے سے نکل گیا باہر کہ کہتے کیا چاہیے تجھے، بلیاں میں کہتے اندر ہی ہیں، کچھ مشکل نہیں۔ تو پھر میں نے کچھ نہیں دیکھا بس سوائے ایک آواز کہ کس نے اتنی زور سے
ابھی میرے اس کے بعد میرے بیٹے کے ہاتھ بھی ایسے ہی زور سے پٹخا ہوا ہے. اس ایک مثال ہے ظالم پن کی ان کے اندر. پہ میں ان کو پکڑ نہیں پا رہی ہوں کسی طریقے سے بھی، سوائے کیمرہ جب تک یہاں نہیں لگے گا. میری بیٹی کی حالت بہتر ہوتی ہے جب یہ نہیں ہوتے، پر یہ نہیں ہو، یہ میرے ساتھ ہو ہی نہیں رہا ہے. جب یہ آئیں 12 گھنٹے ہوتے ہیں ان کے پاس، انہوں نے خود ہی 12 ہی گھنٹے بنائے ہوئے ہیں. میں نے بولا 3 گھنٹے 2 گھنٹے میں آؤ اڑ جاؤ یہاں سے. کہتے ہیں ہم 12 گھنٹے ہی بیٹھیں گے، کیونکہ کام نہیں، ان کو ٹائم نہیں ملتا کہ بچے پہ کس طرح سے حملہ کریں. اگر میں بچے کو چھوڑ دوں نا، مجھے لگتا ہے کہ نا ہمیشہ سے انتظار کرتے کہ تو ہلتی کیوں نہیں ہے بچے سے، کدھر بھی جانا ہے جا. میں بولا اگر میں چلی گئی تو میرے بچے کے جو سانسیں چل رہی ہیں نا، مجھے اتنے زہر لگتے ہیں میں بتا نہیں سکتی، پر قدرت یہ ہے کہ میں کچھ پکڑ نہیں پا رہی ہوں ان کے لیے. جسے میں نے کچھ دیکھ لیا ان کے لیے نا، تو یہ آدمی یا عورت ہو یہاں پر ڈھیر پڑا ہوگا. یہاں پر زندہ نہیں بچے گا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ میرا ابھی جو نام ہے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ان کو ڈھیر بنانے سے. میرا بچہ بہت زبان سے ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کے ظلم کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا. کہ سر پہ باکس مارے جاتے ہیں تو یہ بات نہیں کر سکتا، ہمیشہ سر سے روتا رہتا ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی بتا دیا، کہتے جو چاہے کر لینا. میرے گھر میں چوریاں ہوئیں میرے بچے کی، بڑے بچے کی کپڑے چوری ہونے کے سوائے الگ سی بات ہے. میرے گھر سے چوریاں ہو رہی ہیں، کھانا پینا. اور میں نے باتوں غور نہیں کیا، جب کہ میں سو جاتی ہوں. ابھی تک میں نیند میں ہوں اور اتنی زیادہ ہوتا ہے اس ٹائم میں مجھے نیند کا کہ میں تھوڑی سی آنکھ لگا ہی لیتی ہوں اور ان کے لیے دروازہ کھول دیتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے یہ لوگ آتے ہیں، تو نہیں، ان کے پیچھے کوئی اور آتا ہے. کسی کو میرا حصہ دکھاتے ہیں اور سامان بھی لے کے جاتے ہیں. تو اس کے حساب سے میں نے پھر سے اسے قسم بھی اٹھوائی کہ تو نہیں تھا جس نے دروازہ کھولا، اور میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. کتنی بار ہوا ہے دروازہ کھولا ہے اور بند ہو گیا. تو تو کسی دکھاتا ہے کہ میں اندر سوئی ہوئی ہوں اور میرا دروازہ کھلا رہتا ہے، میرے کان باہر ہی رہتے ہیں، 1 سیکنڈ چین نہیں لیتی ہوں. تو یہ ہے کہ کہتے نہیں پینی تھا. تو میرا سامان جو چوری ہوا نا، ہوا سامان، جب میں نے بتایا میرا سامان چوری ہو رہا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں، یہ بات میں بہت آگے لے کے جاؤں گی. تو واپس یہی ہوا کہ جب یہ گیا نا، جب اس کا ختم ہوا ٹائم جانے کا، تو دروازہ کھول کے چلا گیا. اور میں جب یوٹیوب میں گھس جاؤں اندر تو آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے باہر نکلتے. جب میں واپس آئی تو میرا سامان اسی جگہ پہ نہیں ملا، پر مل گیا. جیسے کہ مچھی تھی، جیسے کہ فروٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ برتن ہوتے ہیں، میرے نئے برتن ہوتے ہیں، وہ تو مجھے نہیں ملے. پر ہاں مچھی کا ڈبے جو ہوتے ہیں وہ مل گئے، کیونکہ مچھیاں میں لازم لیتی ہوں کیونکہ میری بلیاں ہیں یہاں پر. تو ان کو اس سے بھی بہت آگ ہوتی ہے. ہر چیز جو میرے پاس ہے نا، ہر چیز اسے آگ ہے کہ بچہ ہے یہ کیوں ہے، جو بیٹا ہے یہ کیوں ہے، بلیاں ہیں تو یہ کیوں ہیں. تو ہر جگہ انہوں نے پوسٹر لگا دیے ہیں کہ کہتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہیں پر بھی کچھ بھی پوسٹر لگائے ہوئے ہیں ان کے بڑے بڑے جو ان کی یہ پوسٹرز ہر جگہ لگائے ہوئے ہیں. کہاں پر یہ دیکھیں پوسٹر دیکھیں کہ یہ کبھی بھی چھاپا جو پڑتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کہتے ہیں آ کے دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ سب چیزیں ہیں نہیں. تو سامان تو یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہر چیز جو ہے ہاسپٹل کی کچرے میں پھینکتے ہیں. مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. جو میرا سامان ہے، جو میرا سٹف ہے، میں نے اس کے لیے بس یہ آ جائے نا، ان کے لیے نرس لازم چاہیے ہوتی ہے. یہ لکھیں گے پھر اس کے حساب سے
یا یہ ان سے جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں. کہتے ہیں ہم دیتے ہیں آگے جا کے پیپر، میں نے کبھی ان کو کچھ لے کے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو ایسے رکھتے ہیں کہ بس مجبور ہی رہے ہمارے لیے. اور جو سامان جو چھوٹا موٹا لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں ابھی اس کے لیے بھی ان کو پیسے چاہیے. تو میں نے بولا مشکل نہیں ہے، سامان لے کے آؤ، پیسے بھی میں دوں گی، پر اس کے بعد بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. ان کو عادت ہو چکی ہے. جب ہاتھ کو عادت ہو چکے نا مارنے کی، تو وہ رکا نہیں جاتا. ظالم پن کی ایک مثال ہے یہ لوگ، اور بہت ہی درندے لوگ ہیں. عورت ہو یا مرد ہو. یہ دیکھیے کتنی دیر ہو گئی ہے، میں بیٹھی ہوئی ہوں، 15 منٹ ہو گئے نہیں ہوئے کہ میں بیٹھی ہوں. آپ نے بچے کی آواز بھی سنی. ہاں، جب یہ روتا ہے تب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیسے لوگ ہیں یہ. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیا. ابھی بس اور 1 گھنٹہ ہے یا آدھا گھنٹہ آنے والی میں. کبھی کبھی 9 بجے آ جاتے ہیں. جس نے مجھے ملا نا کچھ ایسا اسٹرکچر کہ یہ نہیں آ سکتے، اور سامان آئے گا مہینے کے آخر میں، بچے کا جو اسٹف ہوتا ہے، تو میں 1 سیکنڈ میں اس قیمتی لمحے کو نہیں کھوں گی. جن کو بھی قبول ہے ڈائن ہو یا جن ہو، ڈائن بلائیں تو یہ قبول کریں. یہ ایسے لوگ ہیں، یہ کھا جاتے ہیں بچوں کو. ان سے خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی کوئی بھی. جب یہ آئی تو تب سے لے کے میں اب تک میں تم لوگ میں حیا تو ہوتی ہی نہیں. اس کے سامنے میں بولتی رہتی ہوں، تمہیں شرم تو ہوتی نہیں ہے. تم پہلے ملک ہو ایسے لوگ ہو کہ عورتیں مرد ہونے کے بعد بھی اکیلی نا کواریاں رہتی ہیں پوری زندگی، کہ ہمارے پاس آدمی نہیں. تو چپ چاپ سنتی رہی. تو اپنا غصہ شاید ایسے نکالتی میرے بچے کے اوپر. میں نے بولا تو اتنی دیر چپکی رہی آدمی کے ساتھ، تو سیکھ کیا رہی تھی مجھے یہ بتا. تب اس نے مجھے کچھ جواب نہیں دیا. کہتی ہے ہمیں ایسا کر کہ ہمیں مرد عورت رکھ، ہمیں بہت پسند ہے ایسے، ہم ایسے جوڑی میں کام کریں گے. میں تیرے ساتھ میں عورت رکھوں تو تجھے پسند نہیں. کہتی نہیں، مجھے آدمی چاہیے. تو اس کی ڈیمانڈ پہ یہ رکھا ہے کہ آدمی عورت چاہیے. لیکن میں نے تو میری جو حالت تھی نا کہ میں ان کی گردن الگ کر دوں، کیونکہ میں جب کچن سے باہر نکلی اپنا ناشتہ بنانے کے لیے، تو میں نے آدمی کو عورت کے اتنے قریب دیکھا کہ بس میں نہیں کہہ سکتی. میں نے بولا تم خود ہی مرو، جہنم ہی بنو، مجھے اس سے کچھ بھی نہیں. مجھے اپنے بچے کو دیکھنا کہ بچہ کمفرٹیبل ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ میری تھوڑی ذرا سی حرکت ہوئی تو میں نے ان کو گندی حرکت میں دیکھا، اور اس کے بعد سے جھٹ سے یہ بولنے لگی کہ میری بہن ہے. تو ان کو دفع کرو، آگ لگاؤ، جو بھی ہے. پر میں نے بولا میرے بچے کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں ہو، میں چھوڑوں گی نہیں. تو انشاءاللہ بس ابھی دیکھیں، ابھی تک ٹائم نہیں ہو پا رہا. میں اور لمبی دیر کر دیتی ہوں ویڈیو پہ، بتاؤں گی میں بچہ کتنا روتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اتنا ہی رکھوں گی انشاءاللہ. پھر ابھی تھوڑی دیر کے بعد کبھی کبھی بہت لیٹ ہو جاتے ہیں ان کو آنے میں. بس یہ جب سے چوڑیاں شروع ہوئیں تو میں نے نا سب بند کرنا شروع کر دیا، لوک کرنا شروع کر دیا. جب بھلے ہی میں باتھ روم میں اپنا کام پورا کر کے پھر ہی دروازہ کھولوں گی. 3 منٹ لگیں گے اور کیا، 1 منٹ لگے گا. تو یہ دروازہ نہیں کھلے گا اس سے پہلے. بس انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر بتاؤں گی، ساری کنڈیشن بتاؤں گی.